السلام علیکم. ولیوتا جس کی رائٹر ہیں رابعہ خان، اس کی یہ 38ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. ایمن درسگاہ میں اپنی آخری کلاس کے بعد یونیورسٹی میں ہی بیٹھا رہ گیا تھا. کام میں مصروف اسے وقت کا احساس ہی نہ ہو سکا. خالی کمرہ جماعت پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر کسی کے دروازہ بجانے پر چونکا. وہاں یامین کھڑا تھا، جینس پر سفید بٹن شرٹ پہنے. اس نے کیپ سر پر گھما کر پہن رکھی تھی، کندھے پر بیگ تھا اور چہرے پر معصومیت. ایمن کے مصروف اعصاب اسے دیکھ کر بے ساختہ ہی ڈھلکے تھے. وکیل صاحب کتنا کام کریں گے؟ وہ اس کے کہنے پر مسکرایا تھا، پھر کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا. اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ بنا وقت لیے کتنی ہی دہائیوں سے صفحات پر جھکا ہے. وہ حسب عادت وکلا والے سیاہ سفید لباس میں ملبوس تھا. کوٹ پیچھے کرسی پر ڈال رکھا تھا، آستینیں موڑ رکھی تھی، ماتھے پر گرتے سنہری بال. وہ تھکا تھکا سا لگتا تھا. یامین نے ایک بار پھر دروازہ بجایا. ایک امیر بندے کی بیوی کا ڈیجیٹل افیئر پکڑ کر دیا ہے. آج میرے پاس بہت پیسے ہیں، چلیں آپ کو اچھے سے ریسٹورانٹ میں کھانا کھلاتا ہوں. اس نے کھلے دل سے پیشکش کی تھی. کتنے اچھے ریسٹورانٹ میں؟ آپ جس کی لوکیشن اچھی ہو، میزیں گلاس وال کے ساتھ لگی ہوں اور نیچے بہتا ٹریفک نظر آ رہا ہو. اس کے کہنے پر ایمن سر ہلا کر بکھرے کاغذات سمیٹتا اٹھ رہا تھا. پھر بیگ میں سب کچھ ترتیب سے رکھ کر آگے آیا. اب وہ دونوں راہداری میں ساتھ چل رہے تھے. یامین اور وہ برابر قد کے تھے، لیکن جو پختگی ایمن کے چہرے پر تھی وہ یامین کے چہرے سے مفقود تھی. آج میں تمہیں ایسے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاؤں گا کہ تم اش اش کر اٹھو گے. اس نے مسکرا کر کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بیگ پیچھے ڈالا اور خود اگلی نشست پر آ بیٹھا. ایمن نے برابر والی نشست سنبھال لی تھی. نہیں، آج کھانا میں کھلاؤں گا. آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس نے چہک کر اطلاع دی تھی. اچھا، وہ کیوں؟ وہ اس کی سیٹ پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا احتیاط سے کار ریورس کر رہا تھا. ارے بھائی سے کوئی مناظرہ جو نہیں ہوا؟ اس کے جل کر کہنے پر ایمن ہنس دیا تھا، پھر گاڑی سڑک پر ڈال دی. اب کیا کر دیا اس وارننگ سائن نے؟ بالکل صحیح نام رکھا ہے آپ نے ان کا. غضب خدا کا، میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ انہیں آؤٹ سمارٹ کر سکوں، ان سے ایک قدم آگے رہ سکوں، وہ اتنا ہی میرا ضبط آزما کر مجھ سے ایک نہیں کہیں قدم آگے ہوتے ہیں. اور سونے پر سہاگا، مجھے ان کے آگے ہونے کا گمان ہی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے اب تو میں انہیں ضرور پیچھے چھوڑ دوں گا. لیکن وہ اسے پچھلی عزت افزائی پوری جزیات کے ساتھ یاد آئی تھی. کتنے دھڑلے سے اس نے عرب کو بارہا کہا تھا کہ وہ تو کبھی سلاطین کھٹن کے ہیڈ کوارٹر کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا. اس نے آنکھیں میچی تھی. ایمن ہنس رہا تھا. تم چھوٹے ہو یامین، وہ تجربہ کار ہے. جب تم 31 سال کے ہوگے، کیا میں بھی ان کے جیسا ہو جاؤں گا؟ اس نے فوراً بات اچکی تھی. ایمن بولتے بولتے رکا، پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا. ویلیوتھا بننے کے لیے ویلیوتھا جیسی زندگی گزارنی پڑے گی. یامین نے بے اختیاری جھرجھری لی تھی. تم اس سے زیادہ سکلڈ ہو سکتے ہو، اس کے جتنے سکلڈ ہو سکتے ہو، یا اس سے کم سکلڈ ہو سکتے ہو، لیکن تم ویلیوتھا نہیں بن سکتے بچے. اس نے نرمی سے کہا تھا. ہاں، لیکن مجھے ان کے جیسی زندگی گزارنے سے جتنا بھی ڈر لگے، پھر بھی وہ ہمیشہ سے میرے آئیڈیل رہے. مجھے ان کا کام ٹھنڈا اور مدھم انداز میں حساس نوعیت کے مسائل حل کرنا مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے ہمیشہ. وہ متاثر سا کہہ رہا تھا. ایمن نے متفق ہو کر سر ہلایا. تمام رائٹ ہینڈز اسی مائنڈ سیٹ پر تیار کیے جاتے ہیں کہ انہیں ایسے مسائل کا حل نکالنا آتا ہو جو حساس، پیچیدہ اور جانی نقصان کے حامل ہو. وہ ٹرینڈ ہے. اس نے مالک کے ساتھ کئی سال تک فیلڈ پر کام کیا ہے، بالکل پریکٹیکل ہو کر. اسی لیے اس کا 2 یا 4 قدم آگے ہونا بھی اچنبھے کی بات نہیں. یامین اس کی بات کو سمجھتا تھا. اسے رب کی صلاحیتوں پر قطعی کوئی شک نہیں تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، شاید میں ہی ہر دفعہ جذباتی ہو جاتا ہوں. تم بہت ذہین ہو. وہ تمہاری ذہانت کی قدر کرتا ہے. اس کے انکشاف پر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا تھا. ایمن نے اسے دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے سر ہلایا. اس کے لب خواہ ہی ایک شرمگی سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، ساتھ ہی عرب سے بدگمان ہونے پر خود کو گھر کا بھی. اچھا، کیا کہتے ہیں وہ میرے بارے میں؟ یہی کہ بس جذباتی لوگوں کو ذہانت نہ ملے. اور اس کی مسکراہٹ اگلے ہی پل ایک لمحے کی تاخیر کے بنا غائب ہوئی تھی. ایمن اب ہنس رہا تھا. اس نے نتنے پھلا کر بہت شکریہ کہتے چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا. کچھ پل بعد اسے احساس ہوا کہ کار انجانے راستوں پر بڑھ رہی ہے. وہ ایک پوش علاقہ تھا اور یہاں چھوٹے مگر پیارے گھر بنے تھے. ان گھروں کے آگے مختصر سا سبزہ زار تھا.
اور لکڑی کی سفید باڑ سے مصنوعی پتھریلا راستہ گھر کے دروازے تک جاتا تھا۔ وہ مسحور ہوا، اطراف میں گردن گھما کر دیکھ رہا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جہاں ہر ریسٹورنٹ سے بہترین کھانا ملتا ہے۔ وہ ایک دم گڑبڑایا، بے یقینی سے ایمن کو دیکھا۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا نیچے اتر رہا تھا۔ آپ مجھے کسی کے گھر لائے ہیں کھانا کھلانے؟ وہ برا مان کر کہتا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ ہر گھر کے آگے ایک پول لگا تھا جس کے سنہری کمکمے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک پول کے نیچے کھڑے تھے۔ کسی کے نہیں، یہ میری نانی اماں کا گھر ہے۔ وہ مجھے کافی دنوں سے کھانے پر بلا رہی تھی، لیکن مجھے مصروفیت کے باعث وقت ہی نہ مل سکا۔ آج مجھے یہاں آنا ہی تھا۔ لیکن آپ کی نانی اماں کے گھر میں کیا کرنے آیا ہوں؟ اس نے شدید خفا آنکھوں سے ایمن کا چہرہ دیکھا جو پول کی تیز روشنی میں چمک رہا تھا۔ صاف ستھری سیدھی سڑک خالی تھی۔ اگر وہ میری نانی ہے تو تمہاری بھی ہوئی نا؟ آئیں؟ جی ہاں، وہ میرے ہر دوست کی نانی بن جاتی ہیں۔ وہ آگے بڑھا تو بت بنا یامین اس کے پیچھے لپکا۔ آپ کی نانی کو یہ بات پتا ہے؟ وہ اس کے پوچھنے پر ہنس دیا تھا، پھر دو زینے چڑھ کر جیب سے چابی برآمد کی اور وہ جھک کر دروازے کا قفل کھولنے لگا۔ چکنی لکڑی سے بنا گھر شانتی سے استادہ تھا۔ وہ دونوں اندر چلے آئے۔ یامین آنکھیں پھیلائے اطراف میں دیکھتا لمحے بھر کو مبہوت ہوا تھا۔ چھوٹا لیکن بہت ہی سمٹا ہوا گھر تھا۔ وہ فرنیچر کے لیے لکڑی کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج سے متصل اوپن کچن تھا۔ گہرے سرمئی رنگ کے صوفے، درمیانی ٹیبل اور سامنے موجود آتش دان۔ اس سے ذرا آگے بنا کسی تفریق کے کچن کا آغاز ہوتا تھا۔ اس نے دائیں جانب چہرہ گھما کر دیکھا۔ وہاں دو کمرے تھے اور ان کے سفید دروازے فی الحال بند تھے۔ وہ نرم رنگوں سے مزین ذہن کو سکون دیتا گھر تھا۔ اس نے آج سے پہلے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی پہر کچن میں کھڑی ایپرن پہنے ایک عورت ان دونوں کی جانب پلٹی۔ وہ فربہ سی اور خاتون تھی، سفید بالوں کو نفیس جوڑے میں گوندے۔ وہ اپنے گلے میں لٹکے چاند نما اینک کو ناک پر جمائے اب ایمن سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ ایمن اب اس کی جانب اشارہ کرتا انہیں اس سے متعارف کروا رہا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور آگے بڑھایا۔ وہ آگے بڑھی اور اسی طرح کھل کر مسکراتے ہوئے اس سے ملی۔ وہ خجل سا سرخ ہوا، کبھی ایمن کو دیکھتا کبھی نانی اماں کو۔ یہ ہے وہ تمہارا دوست جو بہت سمارٹ ہے؟ نانی نے مسکرا کر چہرہ اٹھاتے ہوئے ایمن سے پوچھا تھا۔ ان کی جھریوں زدہ چہرے پر بلا کی نرمی اور محبت ہلکورے لے رہی تھی۔ یامین کے اعصاب آہستہ سے پرسکون ہونے لگے۔ ایمن اب انہیں کندھوں سے تھامے سر اس بات میں ہلا کر انہیں اس سے متعلق بتا رہا تھا۔ اوہ ڈیئر، آؤ بچوں، میں تم دونوں کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر پلٹی تو ایمن نے بھی ایک جانب سنک سے ہاتھ دھوئے۔ آسلی نے پیچھے موڑی اور ٹیبل پر ان کے ساتھ کھانا چننے لگا۔ یامین خاموش سا کرسی کھینچ بیٹھا تھا۔ کھانا پروسا جا چکا تو نانی اماں ان دونوں سے عشاء کی نماز کے لیے معذرت کرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ چہرہ پھیرے آخر تک انہیں دیکھتا رہا۔ آپ کی نانی اماں کتنی سویٹ ہے۔ اس کے کہنے پر ایمن مسکرا کر اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تھا۔ ٹیبل پر آلو گوشت کا تازہ بنا سالن اور ساتھ نرم پیلی پیلی چپاتیاں رکھی تھی۔ ایک جانب ڈش میں سلاد کے پتوں پر تلے ہوئے کباب سجے تھے، رائتا، فروٹ، ٹرائفل۔ یامین کو یکلگتی بھوک کا احساس ہوا تھا اور پھر اسے واقعتاً محسوس ہوا کہ یہ کھانا کسی بھی ریسٹورنٹ کے کھانے کے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ سادگی سے بنا وہ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ اس نے سیر ہو کر کھایا۔ ایمن بس اسے دیکھ مسکرا کر کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی نانی اتنا ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں؟ آئی سویر وہ سر دھن رہا تھا۔ ایمن نے تائید کی، ایسا ہی ہے، وہ آلو گوشت بہت لذیذ بناتی ہیں اور یہ کباب تو میرے فیوریٹ ہو گئے ہیں۔ وہ اب ٹیبل پر رکھی ایک ایک شے کی کھلے دل سے تعریف کر رہا تھا۔ اسی پہر نانی اماں واپس چلی آئی۔ پھولدار قمیص شلوار میں وہ بہت پیاری نرم گرم سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ اٹھ گیا تھا۔ وہ ہنس دی، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نانی اماں، ہم کچھ دیر کام کریں گے میری اسٹڈی میں، آپ ٹائم سے سو جائیں۔ وہ نرمی سے کہتا برتن سمیٹ کر سنک میں جمع کر رہا تھا۔ ارے رہنے دو ایمن، میں کر لوں گی بیٹے، مجھے پتا ہے آپ کر لیں گے، لیکن میں کبھی کبھی تو یہاں آتا ہوں، تھوڑا تو موقع دے مجھے اپنی خدمت کرنے کا۔ وہ مسکرا دی، پھر آ کر یامین کے مقابل بیٹھ گئی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ تب تک ایمن سنک میں جمع کیے برتن دھو رہا تھا، پھر ایک ایک پلیٹ کو صاف کر کے ریک میں رکھتا گیا۔ یامین خوش دلی سے چہک چہک کر باتیں کر رہا تھا اور نانی اماں اس کی کمپنی سے خاصی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر خوش گپیوں کے بعد ریک میں دھلے دھلائے برتن سجے تھے، پلیٹوں سے پانی اب تک ٹپک رہا تھا۔ نانی کچھ پل بعد رات گہری ہونے کے باعث سونے چلی گئی تو ایمن دونوں کے لیے کافی بناتا یامین کے ساتھ ہی اسٹڈی میں چلا آیا۔ اسٹڈی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی جس کے دیوار گیر شیلفز میں
بیش بہا کتابیں موجود تھی. شیشے کی کھڑکی کے ساتھ 2 آرام دہ کرسیاں تھیں اور تپائی پر ادھ کھلی کتب رکھی تھی. وہ دونوں آگے بڑھ آئے. واو، میرے پاس اتنا پیارا گھر ہو تو میں روز اپنی نانی کے پاس رہنے آؤں. بالکل، لیکن نہیں آ سکتے کیونکہ ہم ڈیوٹی والے لوگ ہیں، اس نے کہا تو یامین نے سمجھ کر گہرا سانس لیا. پھر اس کی پشت دیکھی، ساتھ اپنی کریم سے بھرپور کافی پر نگاہ ڈالی. کچھ سوچتے ہوئے کپ کی سطح پر انگشت شہادت سے دائرے بنانے لگا. کبھی آپ کو ایسا احساس ہوا کہ عرب بھائی جیل کے اندر سے ہمیں مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ اس کے استفسار پر کرسی پر بیٹھا ایمن چونکا تھا. پھر گردن پھیر کر اسے بغور دیکھا. وہ نگاہیں جھکائے اپنے کافی مگ کی جانب دیکھ رہا تھا. نہیں. لمحے بھر کے لیے ٹھہرا، جیسے اس کا سوال سمجھنے کی کوشش کی. میں مس ڈائریکٹ کرتے رہے. وہ بلو پرنٹس جس میں مالک نے وائٹ کالرز کے خلاف بہت سے ٹھوس ثبوت اکٹھے کر رکھے تھے، وہ انہوں نے سلاطین خٹک کو بھیج دیے. اس نے اب چہرہ اٹھایا تو ایمن کا پرسکون چہرہ سامنے آیا. یامین ٹھٹکا. آپ جانتے تھے؟ اس کا پرسکون انداز دیکھ کر ذہن میں یوں ہی ایک کوندہ سا لپکا تھا. یہ کانفیڈینشیل معاملہ ہے. وہ اس بارے میں یوں کھلے عام بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس نے وہ بلو پرنٹس خود سلاطین خٹک کو بھیجے. اس نے سر ہلا کر کہا تو یامین الجھا. آگے بڑھ کر تپائی پر اپنی کافی رکھی. مگر کیوں؟ جہاں تک مجھے سمجھ آیا وہ انہیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ بلیو پرنٹ زیادہ اچھے سے استعمال کر سکتے تھے، اس نے معترض ہو کر کہا تھا. ایمن نے چند پل کے لیے اسے دیکھا. تمہیں پتہ ہے آج وہ کہاں گیا ہے؟ جی ہاں، سلاطین کے ہیڈ آؤٹ میں نقب لگانے، اس نے ہاتھ جلا کر کہا تھا. کیوں گیا ہے یہ پتہ ہے؟ ایمن نے پوچھا تو وہ لب کھولے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ یکدم رک گیا. اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا. وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. تم نے اس سے پوچھا کہ وہ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے، رائٹ؟ لیکن اس نے تمہیں نہیں بتایا. وہ تمہیں بلو پرنٹس والی غیر متعلقہ معلومات میں الجھا کر چلا گیا. ایمن کے منہ پر وہ منہ اٹھائے اسے دیکھ کر رہ گیا. ایمن اب مسکرا کر سر نفی میں ہلا رہا تھا. پھر اس کی جانب نرم آنکھوں سے دیکھا. دیکھو یامین، اس کی عادت ہے جب تک کام نہ ہو جائے وہ اس حوالے سے بات نہیں کرتا. اس نے وہ بلو پرنٹس ان وائٹ کالرز کے درمیان شک کا بیج بونے کے لیے بھیجے. اس ایک واقعے کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے. وہ ہر بڑھتے ہاتھ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھیں گے اور اس سے ان کی مجموعی طاقت پر بہت فرق پڑے گا. یہ فرق ہمارے لیے کارآمد ہوگا. اور وہ بلو پرنٹس اصل نہیں ہے. سلاطین خٹک کے پاس جو بلو پرنٹس ہیں وہ فیک ہیں. ایک پل کے لیے اسٹڈی میں سناٹا چھا گیا. یامین بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا. تو اصل بلو پرنٹس کہاں ہیں؟ وہ کھلی آنکھیں لیے بامشکل پوچھ پایا تھا. ایمن نے ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا. اس نے جھٹ گردن پھیر کر پیچھے دیکھا. وہاں ایک قدیم پینٹنگ آویزہ تھی، سنہرے فریم سے آراستہ خوبصورت پینٹنگ. یامین جانتا تھا کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی خفیہ سیف ہوگا جس میں وہ بلو پرنٹس محفوظ ہوں گے. وہ سفید چہرہ لیے اب گردن پھیر کر ایمن کو دیکھ رہا تھا. تو عرب بھائی ابھی وہاں کیا کرنے گئے؟ اب اس کی آنکھوں میں محض فطری تجسس کی رمق تھی. وہ ایک کولڈ کیس سالو کر رہا ہے یامین، اپنی ماں کی موت کا کیس جو کبھی بھی حل نہیں کیا جا سکا. اس کیس کے ساتھ اس کی پوری زندگی جڑی ہے. اس کی سنجیدگی سے کہنے پر یامین نے کم فہمی سے سر نفی میں ہلایا. ان خٹک کیسے ہیلپ کرے گا ان کی؟ وہ اور ابراہیم دوست ہیں. جب ابراہیم نے اپنی بیوی یعنی زولا کی ماں کا قتل کیا تو جواباً قصاص لینے کے لیے بہرام حسن نے خیبر کی بیوی کو قتل کروایا. اب تک سب اسی بیانیے اور منطق پر یقین کرتے آ رہے ہیں. یامین کو یہ تفصیلات سن کر بے پناہ حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ قتل ابراہیم نے نہیں کیا. ایمن نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا. ایک پل کے لیے ایک سرسراہٹ سی یامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی تھی. پھر یہ کسی تیسرے انسان نے کیا ہے. کون سا تیسرا انسان؟ اور عرب بھائی اتنی بھاری سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے زیریں زمین خطے میں کیسے داخل ہوں گے؟ ایمن نے اس کے سوال پر گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا، پلکیں جھپکائی، پھر ایک فیصلہ کرتا سیدھا ہوا. یامین غور سے اس کی سکنات دیکھ رہا تھا. تمہیں یاد ہے جب عرب جیل میں تھا اور ہم اس سے ملنے گئے تھے تو واپسی میں نے تمہیں ایک کوڑا کاغذ دیا تھا، ایک بلینک پیپر جس پر کچھ بھی درج نہیں تھا، لیکن میں نے تمہیں پھر بھی وہ سنبھالنے کے لیے دیا تھا. یامین نے لمحے بھر کو ابرو سکیڑ کر یاد کرنے کی کوشش کی اور پھر ذہن میں ایک جماکے کی صورت یاد آتے ہی سر ہلانے لگا. وہ پیپر کہاں ہے؟ وہ پیپر تو آپ کے پاس ہی ہے، میں نے آپ کو واپس کر دیا تھا، اس نے یاد آنے پر تیزی سے کہا. ایمن نے پھر سے سر ہلایا. بالکل. وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ذرا آگے جھک کر بیٹھا. یامین کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا. کچھ غلط تھا، کہیں سے کچھ غائب تھا. وہ ادراک نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا غائب تھا، لیکن اس کی زیرک چھٹی حس اسے کچھ ناموجود ہونے کا احساس دلا رہی تھی.
اسی پہر دوسری جانب عرب پھرتی سے وسیع و عریض سبزہ زار کے نشیب و فراز میں بنے مصنوعی ساخت کے قطعوں کو پار کرتا خاموشی سے ایک سمت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سبزہ زار پر مہمانوں کی بہتات تھی۔ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے کاروباری، سیاسی، سماجی، بین الاقوامی اور ملکی نامور اشخاص کو بطور مہمان خصوصی استقبالیہ لوک گیت سنائے جا رہے تھے۔ ہر جانب فلپائنی میڈز اور ویٹرز کندھوں پر ایک انداز سے تشتریاں لیے مہمانوں کو مختلف انواع و اقسام کے مشروبات سرو کر رہے تھے۔ دور اسٹیج سجا تھا، اس پر متعدد بینڈز کی پرفارمنس جاری تھی۔ کچھ مہمان اسٹیج سے نیچے استادہ ان بینڈز کے قدیم و جدید گانوں کے امتزاج کو سراہ رہے تھے۔ ہر جانب لطف دوبالا سا تھا۔ فضا میں ہوتی آتش بازی تھم گئی تھی اور اب موسیقی کے ساتھ مہمانوں کی گہما گہمی محسوس ہو رہی تھی۔ انسانی گہما گہمی سے پرے ایک سیاہ کرتے والا شخص چہرہ جھکائے برق رفتاری سے قدم اٹھاتا جانے پہچانے راستے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نقشہ نہیں تھا، نہ ہی سامنے کوئی واضح روڈ میپ موجود تھا۔ یامین نے اسے سلاطین کھٹک کے محل کے جتنے بھی نقشے پرنٹ کر کے دیے تھے وہ اس نے ذہنی طور پر ازبر کر لیے تھے، اسی لیے بنا کسی دقت کے محتاط سے قدم اٹھاتا وہ اس کے محل نما گھر اور اس میں پھیلی رعنائیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ محل کے اندرونی حصے میں آ کر وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ یہاں بہت سے راستے نکلتے تھے۔ وہ بلند دیواروں پر وسیع گولائی میں بنا آنکھوں کو چند دیہاتی روشنی سے منور محلات کے طرز پر بنا فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ اس نے ایک نگاہ آس پاس ڈالی۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور سرویلنس سیکیورٹی سب کچھ ہائی ٹیک تھا اور بہت باصلاحیت انداز سے مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ وہ پرواہ کیے بغیر ذرا آگے بڑھا اور پھر ایک ویٹر سے بری طرح ٹکرایا۔ اپنی اسٹڈی میں برا جمان ایمن نے یامین کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرایا۔ وہ پیپر اصل میں بلینک نہیں تھا، وہ ایک تھرموکرامک پیپر تھا، کہتے ہی شانے اچکائے۔ یامین کی کافی بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی اور وہ آنکھوں میں بے پناہ تحیر لیے ایمن کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے اسے لگا جیسے وہ ان دونوں کو ہی نہیں جانتا۔ تمہیں پتہ ہے یامین؟ وہ اب اٹھ کر کھڑکی کی جانب چلا آیا تھا، پھر جیب میں دونوں ہاتھ ارز کر باہر بنے چھوٹے دالان کو دیکھنے لگا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور پول کی روشنی تلے ہر شے سنہری محسوس ہو رہی تھی۔ سلاطین کھٹک کے زیریں زمین سیکیورٹی اہلکار کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اس کے سوال پر چونکا تھا۔ مڈل ایسٹ سے، اس کے جواب پر ایمن نے سر ہلایا، پھر اس کی جانب گھوما، ٹیبل سے ٹک کر اسے دیکھا، دونوں ہاتھ بھی سینے پر باندھ لیے۔ اسی پل عرب اس ٹکرائے ہوئے ویٹر کے ساتھ جھک کر ٹوٹے کانچ سمیٹتے ہوئے اس کی تشتری میں رکھ رہا تھا۔ تاثر ایسا تھا گویا وہ اس کی مدد کر رہا ہو۔ ویٹر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھائی، وہ سیاہ فام تھا اور نقوش بھدے تھے۔ ممنون مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھا اور عرب سے مصافحہ کیا۔ لمحوں کا کھیل تھا، دور سے دیکھنے پر وہ ایک حادثاتی تصادم ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن جو ہی وہ آگے بڑھا تو عرب نے اپنے ہاتھ میں موجود سفید پرچی پر نگاہ گھمائی۔ لیفٹ روم ٹیپسٹری۔ اس نے رک کر گہرا سانس لیا۔ اس کے پاس وقت کم تھا، پھر آنکھیں کھول کر اطراف پر گہری نگاہ ڈالی۔ گولائی میں بنے ہونے کے باعث اس کے بائیں حصے کی نشاندہی کرنا کٹھن تھا۔ اس نے ایک بار پھر چہرہ جھکا کر اس پرچی کو دیکھا اور لمحے بھر کو ٹھہرا۔ بائیں کے ساتھ ایک اشارہ بنا تھا، ایک تیر کا نشان، ایرو کا نشان، جو بائیں کی بجائے دائیں جانب اشارہ کر رہا تھا۔ لمحوں میں فیصلہ کرتا وہ نپے تلے قدم اٹھاتا دائیں جانب چلا آیا تھا، پھر اس کمرے کا قفل گھمایا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ ریسٹ روم کی تلاش میں مختلف روم چھان رہا ہو۔ گاہے بگاہے آس پاس سے گزرتے مہمانوں سے بھی سر جھکا کر معذرت کرتا، جیسے وہ واقعی ریسٹ روم تک نہ ملنے کے باعث اپنی لا علمی پر شرمسار ہو۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کلک کی آواز کے ساتھ قفل گھوم کر کھل گیا۔ یہ دروازہ اس کے لیے کھول کر رکھا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر قدم اندر رکھ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، پھر گھوم کر تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ مالک نسلی اعتبار سے عرب تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ اب تک باندھ رکھے تھے۔ یہ عرب لوگ بڑا امتیازی فرق کرتے ہیں، یہ عجم پر بہت مشکل سے بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے مالک کی بیشتر سیکیورٹی کے لیے ٹرینڈ باڈی مینز مڈل ایسٹ سے پوری فیملی سمیت یہاں ڈیپورٹ کیے جاتے تھے تاکہ وہ یہاں مالک کو سرو کر سکے، اس کے لیے کام کر سکے۔ اس کی اندھی تقلید میں یہ
एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाले खटक जैसे लोग भी मशरक़ वस्ती से अपने बॉडी मैन्स डिपोर्ट करवाना शुरू हो गए। मालिक मर गया, लेकिन उनका सिक्योरिटी जत्था मिडल ईस्ट से आए एहलकारों पर इन्हिसार का आदी हो चुका था। इसी आदत की वजह से वो चूक गए। वो बिना किसी रुकनत के बहुत सहलमंदी से हकायक उसके गोश गुजार करता जा रहा था। वो बस सुन हुआ उसे देख रहा था, सुन रहा था, जज्ब करने की कोशिश कर रहा था। अरब ने कमरे में आगे आकर बत्तियां रोशन की। यहाँ आस पास कोई कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं था। शायद वो एक खुफिया जगह थी जहाँ आने जाने की किसी को भी बिला ज़रूरत इजाज़त नहीं थी, लेकिन चूंकि बहरे ने उसका कुफल खोल दिया था तो उसका निस्फ काम हो चुका था। टेपिस्ट्री, बस यही एक पैगाम था वहाँ। उसके अलावा वो उसकी मदद नहीं कर सकता था। यहाँ से उसे पैगाम खुद ही डिकोड करना था। वो दीवारों पर आवेजा फनकाराना पेंटिंग्स देखता आगे पीछे कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। हर पेंटिंग के पीछे दीवार साफ और खाली थी। उसने लम्हे भर को ठहर कर सोचा, फिर एक निगाह उस कमरे में दौड़ाई। सफेद दीवारों से आरास्ता खाली कमरा, पेंटिंग्स दीवारों पर आवेजा थी। टेपिस्ट्री आसपास कहीं नहीं थी। वो मुनकिश पर्दे जो उसका सुराग हो सकते थे वो उस कमरे में नहीं थे। क्या वो चूक गया था या कुछ मिस कर गया था? दाखिली दरवाजे के ऊपर लगे बड़े से घड़ियाल पर घंटे की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी पेशानी से पसीना फूट निकला। अगले 15 मिनट में आलमगीर उसे ढूंढता हुआ अंदर आएगा, तब वो यहाँ उसे मिलना चाहिए। लेकिन वो उसे कैसे मिलता जब वो अपनी मतलूबा शय ही नहीं ढूंढ पाया था? उसने चेहरा झुकाकर देखा, फिर लम्हे भर के लिए ठहर गया। वो गलत सिम में देख रहा था। वो टेपिस्ट्री नीचे बिछी थी जिस पर वो खड़ा था। कुछ महीनों पहले मिडिल ईस्ट के एक सिक्योरिटी एहलकार पर ट्रेजन गद्दारी का जुर्म साबित हुआ तो उनका पूरा जुत्था सलातीन ने डिपोर्ट करके वापस अपने मुल्क भेज दिया। और जानते हो फिर क्या हुआ? उसने पूछा तो यामीन ने रुका सांस लिए एक सवाल किया। वो ट्रेजन आपने और अरब भाई ने साबित करवाया था ना? इमन ने महज सर हिलाया। यामीन समझकर मजीद कहने लगा। चेहरे के नकूश में हर गुजरते लहजे के साथ संजीदगी गहरी होती जा रही थी। आपने सलातीन को अपने ही बॉडी मैन्स के खिलाफ शक में मुब्तला किया। ये लोग अंदर से इतने ताफुन ज़दा है कि अपने आसपास शक की हल्की सी बू को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने उनकी उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और उनका सारा स्टाफ तब्दील करवाया ताकि आप लोग। कहते कहते वो जैसे ठिठका था। एमन की आंखों में हलकोरे लेती नरमी बिल्कुल बर्फ बन गई थी। यामीन को एक लम्हे के लिए उससे खौफ महसूस हुआ था। अरब ने एक पल के लिए उस मुनकिश पर्दे को देखा जो दबीज कालीन के तौर पर इस्तेमाल में लिया जा रहा था। कमरे को बुनियादी तौर पर स्टोर रूम का तासुर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी तेज आंखों से उसकी एक तफसील हस्प नहीं हो पाई थी। टेपिस्ट्री का एक कोना बेहद साफ था, जैसे उसे खिसका कर सफाई की जाती रही हो। उसने लम्हे भर को फैसला किया और फिर उस उखड़े हिस्से से मोटा पर्दा पीछे खींचा। नीचे लकड़ी का फर्श था, पत्थरों जुड़े कमरे के दरमियानी हिस्से में लकड़ी का फर्श। उसने जेब से छोटा सा आयरन पीस निकाला, आहिस्ता से लकड़ी की दर्ज में उसे दबाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई और फर्श का एक छोटा टुकड़ा पीछे की तरफ हटने लगा, जैसे किसी मशीन ने उसे खींचा हो। वो बेख्तियार पीछे हुआ था। दरमियानी लकड़ी मशीनी से अंदाज में खुल रही थी। उसी पल कमरे की बत्तियां गुल हो गई। यह शायद एक दूसरे से मुत्तसल सिस्टम था। जिनों के खुले ही रोशन बत्तियां गुल हो जाने का उसने गहरा सांस लिया और फिर जिनों पर पहला कदम रखा। उसकी आंखें फोकस्ड और मोहतात थी। तो जनाब, ये थी आज की एपिसोड और क्या क्या हो रहा है इसमें। और मुझे बिल्कुल गूज बम्स जो होते हैं ना, वो वैसी फील हो रही थी कि वो क्या क्या बेचारे उसके इतना कुछ छुपाया जा रहा है। उधर से वो उसको तफसीलात बता रहा है और इधर से वो सारा कुछ कर रहा है। तो बड़ा मिस्ट्री सी चीज़ें फील हो रही हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पता चल रहा है कि क्या है। लेकिन खैर, ये वाली बात बड़ी अजीब थी कि जोला की माँ को इब्राहिम ने कत्ल करवाया था और बहराम ने फिर बदले के तौर पर, अभी तक यही बात सामने है। लेकिन तो क्या बहराम ने फिर सच में कत्ल करवाया होगा रेशम को? हाय, रेशम कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी थी। बहुत अफसोस हुआ। तो देखते, मुझे तो लगता है कि वो ना हो कि बहराम ही एट दी एंड विलन बन जाए, विलन वही निकले, सारे ये फसाद की जड़ ही वही हो। तो देखते हैं कि क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।